بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ مومنین کرام، آج ایک حکمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام کی حکمت ہے، نہج البلاغہ کے اندر درج ہے۔ نہج البلاغہ 3 حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ امیر المؤمنین کے خطبے پہلے حصے کے اندر لکھے گئے ہیں، دوسرے حصے کے اندر امیر المؤمنین کے جتنا بھی خطوط تھے وہ جمع کیے گئے ہیں، اور تیسرے حصے کے اندر حضرت علی علیہ السلام کے مختصر فرامین لکھے گئے ہیں جن کو حکمت کا نام دیا گیا ہے۔ تو آج جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں سے ہے، حکمت نمبر 79 ہے۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں: اوصیکم بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ لو ضربتم الیہا آبات الابل لکانت لذالک اہلا۔ امیر المؤمنین نے یہاں پر ایک کنایے کا استعمال کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں اتنا قیمتی ہیں، اگر ان 5 چیزوں کے حصول کے لیے تم اونٹوں کو دوڑاؤ، ان کو کوڑے مارو تاکہ وہ تیزی سے سفر کریں اور تم وہ 5 چیزیں حاصل کر سکو، تو فرماتے ہیں لکانت لذالک اہلا، یقیناً یہ 5 چیزیں اس چیز کی اہلیت رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں اتنا کہ ان کی حصول کے لیے اتنا دور دراز سفر کیا جائے۔ اپنی زبان میں کہوں کہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان 5 چیزوں کے حصول کے لیے دور دراز سے گاڑیوں کو دوڑانا پڑے تو فرماتے ہیں یقیناً یہ 5 چیزیں اتنا اہم ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز فرماتے ہیں لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ پہلی چیز یہ یاد رکھنا کہ کسی بندے سے امید مت لگانا، کسی سے بھی امید نہ رکھنا سوائے اپنے پروردگار سے۔ لا یرجون، تم میں سے کوئی بھی امید نہ رکھے الا ربہ، اپنے پروردگار سے فقط اور فقط۔ دوسری چیز فرماتے ہیں ولا یخافن الا ذنبہ، فرماتے ہیں خوف نہیں کھانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ڈرنا چاہیے اور خوف کھانا چاہیے تو فقط اور فقط اپنے گناہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی معصیت سے ڈرنا چاہیے، وگرنہ کسی اور چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں ولا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا يعلم ان یقول لا اعلم۔ فرماتے ہیں تم میں سے کسی بھی بندے کو اس وقت شرمسار نہیں ہونا چاہیے جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ لا اعلم یعنی میں نہیں جانتا ہوں، سوال کا جواب نہ جانتا ہو تو اپنے لا علمی کے اظہار میں، لا اعلم کہنے میں شرم و حیا محسوس نہ کرے۔ چوتھی چیز فرماتے ہیں ولا یستحین احد اذا لم یعلم شیئا یتعلمہ۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کچھ نہیں جانتا ہے تو اسے اس چیز کو سیکھنے میں، اس چیز کا علم حاصل کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ 5ویں اور آخری چیز فرماتے ہیں وعلیکم بالصبر، میں علی تمہیں صبر کی وصیت کرتا ہوں، صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد۔ فرماتے ہیں ایک طرف ہے مکمل ایمان اور ایک طرف ہے صبر۔ صبر اور ایمان کو آپس میں تقابلی جائزہ لینا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں صبر کی ایمان کے اندر ایسے ہی اہمیت ہے جیسے ایک دھاڑ کے اندر سر کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ولا خیر فی جسد لا رأس معہ، وہ دھاڑ کسی کام کا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر سر موجود نہ ہو، سر کے بغیر دھاڑ بیکار ہے۔ پھر فرماتے ہیں ولا ایمان ولا فی ایمان لا صبر معہ، فرماتے ہیں اسی طرح سے اس ایمان کی بھی کوئی خیر نہیں ہے، اس ایمان کے اندر بھی کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس کے اندر صبر نہ ہو۔ بے صبر ایمان فرماتے ہیں کہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک بھی ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ماہ رمضان المبارک سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔